اس افسانچے کے ذریعے میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے اس مشرقی پاکستان کے سانحے کو کھل کر نئی نسل کو بتایا ہی نہیں، اور دشمن نے جو پروپگنڈا کیا اسی کو نئی پود میں، نئی نسل میں بہت سارے لوگوں نے سچ مان لیا۔ خیر، اب چلتے ہیں ہم اسی سفر در سفر پر۔ یہ خوش نوشت اس لیے بھی اہم ہے کہ اس نقطے پر بھی کسی نے قلم اٹھایا۔ ابتدا بچپن کے واقعات سے ہوئی کہ ان کا محلہ کیسا تھا، کس قسم کے لوگ رہ رہے تھے، وقت کیسا گزرا، یعنی کہ 1968 اور 69 کے دور کی عکاسی کی گئی۔ پھر حالات بگڑتے گئے، اس کا تذکرہ۔ حالات خراب تر ہوئے تو وہ لوگ میر پور منتقل ہو گئے، جو ڈھاکہ شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھا، مگر وہاں اردو بولنے والے پاکستان کی محبت میں سرشار لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ پھر ایام جنگ اور اس کے بعد غمناک سرنڈر، اور سرنڈر کے بعد کے ایام اس وقت وہاں رہ رہے اردو داں طبقہ جو زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تھا، وہ کیسے اس سانحے کو جھیل رہے تھے، اس پر ہلکی پھلکی روشنی ڈالی۔ اسی طرح پی او ڈبلیو کی یعنی پریزنر آف وار کی تعداد فوجیوں سے بہت زیادہ ہو گئی جو بتائی جاتی ہے، جبکہ پریزنر آف وار میں عورتیں بچے بھی شامل تھے، تب جا کر 90,000 ہوئے تھے۔ یہ تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا کسی نے سنا ہوگا کہ پریزنر آف وار سویلین بھی بنتے ہیں، اور ایسا ہوا۔ سویلین کو، عام شہریوں کو بھی جنگی قیدی بنا کر انڈیا کے کیمپوں میں رکھا گیا۔ ڈاکٹر شکیل انور جو بچپن کی سیڑھیوں پہ تھے، جنگی قیدی بن کر میرٹھ کے کیمپ میں پہنچا دیے گئے۔ کیمپ کے شب و روز کا احوال وہ دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس بچے کو میرٹھ کے کیمپ نمبر 28 میں رکھا گیا تھا۔ اس کیمپ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، قیدیوں نے کیمپ میں بیچوں بیچ اینٹیں جوڑ جوڑ کر چھوٹی سی مسجد بنا دی تھی، جہاں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی۔ نماز ایک ہی بار، ایک ساتھ، ایک صف میں ادا کی جاتی۔ یہ نماز نہ شیعہ کی ہوتی، نہ سنی، مسلمانوں کی ہوتی، اسلام کی ہوتی۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہم لوگ 3 فروری 1972 کو اس کیمپ میں پہنچی۔ 1 ماہ بعد محرم کا مہینہ آ گیا۔ محرم میں اہل تشیع مجالس کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ پریزنر آف وار میں بھی بہت سارے اہل تشیع تھے،
تو ان لوگوں نے اس کیمپ میں کس طرح مجالس برپا کی یہ بھی سنی کہ مجالس کا انتظام ہوا۔ PIA کے امیر زیدی نہایت دھیمے انداز میں مجلسیں پڑھتے، ماتم بھی ہوتا، سب شریک ہوتے، اسیری کے غم نے سب کو جوڑ رکھا تھا۔ ایک مجلس کے احوال میں وہ بیان کرتے ہیں، مجلس کیمپ کے بیچ میں کھلے میدان میں برپا ہوتی، دوران مجلس جس کی پیشگی اجازت نہیں دی گئی تھی، لوگوں نے جوش میں نعرہ حیدری لگانا شروع کر دیا۔ کیمپ کی ڈیوٹی پہ تعینات سپاہیوں نے گھبرا کر سیٹی بجانا شروع کر دیا۔ یہ سیٹی تب بجائی جاتی ہے جب کوئی غیر معمولی واقعہ ہو۔ کیمپ کمانڈر محبوب عالم نے انتظامیہ کو بتایا کہ یہ ماہ محرم ہے، اس ماہ میں مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، مجلس سنتے سنتے جوش بھی آ جاتا ہے، سب لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ صورتحال معلوم ہونے کے بعد انتظامیہ نے مجلس برپا کرنے کی اجازت دے دی، لیکن وعدہ بھی لیا، ہوشیار بھی کر دیا کہ زیادہ زور سے نعرے نہ لگائیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں، ایام عشیری میں رمضان کا مہینہ بھی آیا، اب کھانا افطاری اور سحری کے وقت چائے کا کپ ملا کرتا، عید کا اعلان ریڈیو کی خبروں سے سنا اور عید کی نماز ایک وقت پر ہوئی، وہ نماز جو نہ شیعہ نماز تھی اور نہ سنی نماز۔ ایام عشیری کا ایک اور دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ کیمپ میں رہتے ہوئے ایک لڑکے اور ایک لڑکی میں قربت پیدا ہوئی، ایک دوسرے کو پسند کیا گیا، والدین تک بات پہنچی تو کیمپ میں ہی منگنی کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ پھر جب وہاں سے اسیری کاٹ کر لوگ پاکستان پہنچے تو ان دونوں سے راقم کی ملاقات نہ ہو سکی اور نہ خبر مل سکی کہ منگنی کے بعد شادی ہوئی تو کب ہوئی، کتنے دنوں بعد ہوئی۔ ایسے بہت سارے دلچسپ واقعات کو قصے کی شکل میں نہایت اعلیٰ انداز میں اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ گویا سفر در سفر یادوں کا خزانہ ہے۔ گوہر تاج نے نہایت خوبصورتی سے ڈاکٹر شکیل انور کی داستان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، چھپائی بھی اچھی ہے، ٹائٹل بھی دیدہ زیب ہے، مگر ایک خامی نے مزہ کرکرا کر دیا۔ اتنی اچھی کتاب لیکن پروف کی بے انتہا غلطی، اتنی زیادہ غلطی کہ کچھ کا کچھ معنی نکل جائے۔ اگر اس مجموعے کو یا سفر نامے کو یا آپ بیتی کو جو بھی کہہ لیں، اسے کسی اچھے پیشہ ور پروف ریڈر سے پروفنگ کرا لی جاتی تو یہ میخ نہ رہتی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی
जल्द आ रहा है। आम लोगों से मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है कि इस अहम सफ़रनामे को, खुद नवीस को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये अपने आप में एक तारीख़ है। बांग्लादेश बनने पर जितनी किताबें लिखी गई हैं उनसे ये अलग है और असीरी भी झेल चुका है, अयामी खूंचुका को भी भुगत चुका है। इसलिए इस कहानी को सिर्फ हकीकत तक पहुंचने के लिए ज़रूर पढ़ें। कहाँ से मंगवाएंगी? इसका पता नीचे मैंने दर्ज कर दिया है। जो साहब पढ़ना चाहें वो इसे कीमत अरसाल करके डाक से भी मंगवा सकते हैं।